عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. رواه البخاری. سامعین ذی وقار، دین کا علم حاصل کرنا، قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، دین کو سمجھنا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انتہائی عظیم عمل ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس عمل کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کی زبردست ترغیب دی گئی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے چند مقامات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید بیان کرتے ہوئے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علماء کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ انداز علماء کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء سے بڑھ کر کوئی اور ہستی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ علماء کا تذکرہ کر کے علم اور علماء کا مقام بیان کیا ہے۔ سورۃ الطٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کے اندر صرف ایک چیز زیادہ مانگنے کا اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور وہ چیز دین کا علم ہے۔ سورۃ الفاتر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ دراصل جس قدر اللہ کی معرفت اور پہچان زیادہ ہو، اسی قدر اللہ کا ڈر اور خوف دل میں زیادہ ہوگا۔ اللہ کی معرفت اور پہچان علم دین سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی زیادہ ڈرتے ہیں۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز سے خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور یہی حقیقت ہے کہ دین کا علم ہی دنیا میں بھی اونچا مقام اور عزت و شرف کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی درجات کے بلندی کا سبب ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: یرفع اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من یرید خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے جس شخص کے ساتھ بھلائی کا سوچتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور میں ہی علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی علم میں فہم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔